بالخصوص یہ محفل سجی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عاشق مرحوم قاضی ابراہیم کی ایصال ثواب کی خاطر۔ میں اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اب ان کے لیے موت کے تعلق سے اور ایمان کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں پیش کرتا چلوں تاکہ ہم سب کا کام ہو جائے۔ ایمان پر کیسے ثابت قدم رہنا ہے، ایمان کتنا بڑا تحفہ ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ رب قدیر نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب کسی شے کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا تو لوگ اس کی فکر بھی نہیں کرتے، لیکن جب اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے تو پھر اس کی فکر بھی کرتے ہیں۔ دیکھو دولت ہمارے نزدیک اہمیت ہے کہ نہیں؟ دولت کی اہمیت ہے نا بھئی، دولت ہی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، دولت ہی کی خاطر دولت کی ہمارے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر ہم اس کو سنبھالتے ہوئے تالوں میں بند کر کے رکھتے ہیں نا، اور اس سے بھی زیادہ حفاظت کے لیے کہاں لے جاتے ہیں؟ بینکوں میں۔ پتہ یہ چلا کہ چونکہ دولت کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے بندہ اس کی اتنی ہی فکر کرتا ہے۔ اب چونکہ ایمان ہمیں رب قدیر نے عطا فرمایا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر بندہ اس کو سمجھ لے، اس کی اہمیت کو سمجھ لے تو پھر ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن ہم روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں معاملہ یہ ہے، ارد گرد کا جائزہ لے رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اموال کی، دولت کی، جائیداد کی تو فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ایمان یہ میرے رب کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے، اور میں یہ کہوں کہ بن مانگے میرے رب نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے نا؟ اور کیوں نہ ہو یار، یہ ایمان ہے، ایمان جو بن مانگے میرے رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ہمیں کسی ایسوں کے گھر پیدا کر دیا جاتا کہ جہاں شرک ہی شرک ہوتا ہے، کسی سور کھانے والے کے گھر میں پیدا کر دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم تاروں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں؟ یا ایمان بن مانگے مل گیا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، تو کیا ہم ان کے گھروں میں پیدا ہوتے تو کیا ہم آسمان کو دیکھ کر ایمان لاتے؟ کیا تاروں کو دیکھ کر ایمان لاتے؟ کیا درختوں کو دیکھ کر ایمان لاتے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج رب قدیر نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے اس ایمان جیسی عظیم نعمت دے کر کہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیت سے سمجھو۔ یوں تو قرآن کی آیات بھی موجود ہے، احادیث طیبہ بھی موجود ہے، صحابہ کرام کے واقعات بھی موجود ہے، بہت کچھ ہے اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو۔ لیکن قرآن کی ایک آیت کریمہ کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ جب میدان قیامت میں، محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو ایسے وقت میں کافر کو لایا جائے گا، منکر کو لایا جائے گا، اور جب وہاں پر لایا جائے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو جس عذاب میں گرفتار ہے، جس بلا میں، چونکہ اس کے لیے عذاب تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے اور وہ تو سب کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا۔ قرآن میں آئے ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم۔ حدیث میں بھی ایسے لفظوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا، اس سے پوچھا جائے کہ جس عذاب میں تو گرفتار ہے کیا زمین بھر سونا دے کر یا اسی کی مثل اور دے کر تو اس سے نجات چاہے گا؟ یعنی اس کو پوچھا جائے گا کہ میں تجھے یہ کہوں کہ تو زمین بھر سونا دے دے اور اس کے مثل اور تو مجھ کو دے دے، میں تجھے اس عذاب سے نجات دے دوں گا، تو کیا تو یہ چاہے گا؟ وہ کہے گا ہاں، حالانکہ وہاں سونے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اور پھر اندازہ لگائیں، پوری روئے زمین بھر کر سونا اور اس کے مثل اور اتنا ہی سونا اگر رب کی بارگاہ میں کوئی کافر دے، رب قدیر پوچھتا ہے تو کیا تم اس سے نجات چاہو گے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، میں یہ
یہ دینے کے لیے تو تیار ہو جاؤں گا اور اس عذاب سے ضرور چھٹکارا حاصل کروں گا جس عذاب میں ابھی مبتلا ہوں. رب قدیر فرمائے گا ما تقبل منہم, اتنا سارا سونا لے کر بھی آ جائے گا, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور تجھے ٹھکرا دیا جائے گا, تجھے وہیں بھیجا جائے گا جہاں پر تو تھا. اس لیے مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز صرف کلمہ طیبہ پڑھنا مانگا تھا, تجھ سے وہ بھی نہ ہو سکا, تو دنیا میں اتنا بھی نہ پڑھ سکا, تو پھر آج تو روئے زمین بھر کر سونا لے کر بھی اگر میرے پاس آ جاتا ہے تو پھر میں اسے قبول نہیں کروں گا. ہاں لیکن یہ تو کفر کی بات ہوئی اور کافروں کی بات ہوئی کہ وہ اتنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے, اور کہاں سونا, اور سونا 1 گرام نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں کتنی لڑائیاں ہو جائے, 1 تولہ نصیب ہو جائے تو کتنی لڑائیاں. تو پھر یہ تو پوری روئے زمین بھر کر کوئی اندازہ ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے کہ روئے زمین بھر کر سونا کتنا ہو سکتا ہے اور اس کے مثل اور. لیکن رب قدیر فرمائے گا نہیں, ما تقبل منہم, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز صرف ایمان مانگا تھا, کلمہ طیبہ پڑھنا مانگا تھا, لیکن تجھ سے نہ ہو سکا, مجھ پر ایمان نہ لایا, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کیا, تو اب تجھ سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب اس کے مقابلے میں ایک مومن کو میدان قیامت میں لایا جائے گا, اور پھر رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. رب قدیر ارشاد فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک طرف پوری روئے زمین بھر کر سونا اور دوسری طرف رائے کے دانے کے برابر ایمان. رب قدیر کافر کے سامنے فرمائے گا میں تیرا سونا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک مومن ایسا آئے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا, اور وہ بھی کتنا رائے کے دانے کے برابر. اگر وہ بھی لے کر چلا گیا اس دنیا سے, رخصت ہو گیا, تو پھر یاد رکھیں بھلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد, رسول اللہ کی شفاعت سے برابر ہونے کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا, اور رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا. یہ ایمان کی اہمیت ہے, یہ ایمان کی اہمیت ہے, یہ اس ایمان کی اہمیت بتا رہا ہوں جو رب قدیر نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر ثابت رہنے کی کوشش کریں, ثابت قدم رہیں. یقیناً یہ میرے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو رب قدیر نے ہمیں عطا فرمایا. بھئی کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بہت سارے ایسے ادھر ادھر ہو گئے, لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ رب قدیر نے آج بھی ہمیں اہل سنت میں بنائے رکھا, اہل سنت میں بنائے رکھا ہے. بہت بڑا رب تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے ہم پر. تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں, اس کی فکر کریں. ایک چیز اور بتاؤں, بہت ساری چیزیں قرآن کی اور حدیث طیبہ میں. ایک چیز اور, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ دونوں صحابی اس کو روایت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو جب خلت سے نوازا اور خلیل بنایا تو ملک الموت نے اجازت چاہی کہ کیا میں تیرے اس خلیل کو یہ خوشخبری سناؤں کہ رب قدیر نے تمہیں خلیل اللہ بنا لیا ہے, یعنی تم اللہ کے خلیل ہو. کون اللہ کے خلیل کون؟ حضرت میں یہ خوشخبری انہیں دینا چاہتا ہوں. اجازت مل گئی. جب وہاں پر پہنچے تو ان سے کہا گیا آپ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے. جب آپ نے یہ سنا تو اترائے نہیں, جب آپ نے یہ سنا نا تو اترائے نہیں, بلکہ فوراً سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا. یہ اس بات کا سبب ہے جب کچھ نصیب ہو جائے تو یہ اترانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ فخر غرور کے لیے نہیں ہوتا, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا لمحہ اور موقع ہوتا. آپ نے شکر ادا کیا اور پھر ملک الموت سے گفتگو ہوئی اور آپ نے کیا سوال کیا؟ آپ نے ان سے کہا کہ وہ صورت دکھاؤ جو کافروں کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو. انہوں نے کہا یہ آپ نہیں دیکھ سکتے, یہ غیب ہے نا, یہ تو غیب ہے, یہ غیب کی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس کو چھپایا ہے, یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا. لیکن یاد رکھیں اگر رب تبارک و تعالیٰ کے بندے جو اس کے محبوب ہوں اور خلیل ہوں, اگر وہ اللہ رب العزت سے
اس حوالے سے کچھ مانگے تو رب قدیر انہیں ناراض بھی نہیں کرتا. آپ نے بار بار اس سے کہا کہ مجھے وہ صورت دکھاؤ جو صورت لے کر تم کافروں کے پاس جاتے ہو. کہتے ہیں کہ آپ نے بار بار منع کیا, پھر آپ نے بار بار اصرار کیا تو راضی ہو گئے. آپ نے جب ان کو صورت دکھائی تو روایت میں آتا ہے اتنی ڈراؤنی صورت تھی کہ آپ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے اس کو دیکھ کر. جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت ملک الموت وہیں پر تھے. جب آپ اس وقت تو آپ اپنی اصلی صورت پر آ گئے تھے جس صورت میں آئے تھے. جب آپ بے ہوشی سے آپ کو افاقہ ہوا تو آپ اسی وقت یہ جملے آپ ارشاد فرماتے ہیں, کافروں کو اس سے زیادہ عذاب نہ دیا جائے تب بھی یہی عذاب ان کے لیے کافی ہے. کیسی ڈراؤنی صورت لے کر گئے ہوں گے, کیسی ڈراؤنی صورت لے کر گئے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ صورت بتاؤ نا جو عاشقوں کے پاس لے کر جاتے ہو, جو مومنوں کے پاس لے کر جاتے ہو, جو ایمان والوں کے پاس لے کر جاتے ہو, وہ صورت بتاؤ. تو آپ نے وہ صورت بتائی. اس صورت کو دیکھ کر آپ کو اتنی خوشی ہوئی اور بے ساختہ اپنے منہ سے یہ جملے آپ نے ادا کیے, مومن کو اگر اس کے بعد کوئی نعمت نہ بھی دی جائے تب بھی یہی نعمت کافی ہے. اس صورت کو لے کر آپ یہاں پر یہ ایمان اور کفر کے حوالے سے ہمیں بات سمجھنی کی ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. موت کے وقت, موت کے بعد, قبر میں, قبر سے اٹھنے کے بعد اور آخرت میں مومن کے لیے میرے رب نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اور ایک کافر کے لیے کیسے کیسے عذابات ہے. آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب قدیر نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا ہے. موت کے عام کافر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ اس قدر تڑپتا ہے, اگر دوسرے فرشتے اس کو نہ پکڑیں تو وہ جنگلوں کی طرف بھاگ جائے گا. لیکن موت اگر مومن کے حوالے سے ہو تو حضرت امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں الموت ریحانۃ المؤمن, کہ موت مومن کے لیے گلدستے کی طرح ہے. الموت جسر المؤمن, یہ ایک پول ہے, ایک بریز ہے. موت ایک بریز ہے. بھئی بریز سے کیا ہوتا ہے, کہاں اس کنارے سے اس کنارے جایا جاتا ہے نا, تو موت بھی ویسے ہی ہے. جب موت کسی مومن کو آتی ہے تو پھر وہ اس موت کے بریز سے پار کرتے ہوئے وہ رب کی رحمتوں میں چلا جاتا ہے. گویا کہ موت رب سے اور رب کی رحمت سے ملاقات کا ایک بریز ہے کہ جب کوئی اس پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. اور پھر ہم مومنوں کے لیے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ ہماری تو آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہوگا. غوث اعظم کو ہم نے دیکھا ہے, آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں دیکھیں گے. غریب نواز کو دیکھا نہیں دیکھا, آنکھیں بند ہوگی تو ان سے بھی ملاقات ہوگی. اور یہی تو ہے حضرت بلال کی وہ روایت آپ نے ملاحظہ کی ہوگی, جس وقت کہ آپ قریب المرگ تھے تو آپ کی بیوی وہاں پر کھڑے ہو کر واہ واہ یعنی اس طریقے سے ایسے الفاظ سے رو رہی تھی کہ جس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک درد میں مبتلا ہے, تو درد محسوس کر رہی تھی کیونکہ ان قریب ان کے شوہر کی روح نکلنے والی ہے. اب وہ تنہائی محسوس کرے گی تو آپ وہاں پر کھڑی ہو کر واہ واہ کے ذریعے اس وقت آپ آواز نکال رہی تھی. حضرت بلال نے کہا کیا کر رہی ہوں؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ قریب المرگ ہے, بستر مرگ پر آپ آرام فرما ہے, ان قریب روح قبض ہوگی تو پھر میں تو تنہا ہوں. کہا یہ تو تیرا معاملہ ہے, میرا معاملہ یہ کہ میں تو خوش ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کل آمنہ کے لال سے ملاقات ہونے والی ہے. اب ایک یہاں سے ملاقات ہونے والی ہے نا. تو جو عاشق ہوتے, جو مومن ہوتے ہیں, اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. جو مومن ہوتا ہے, مومن, ابھی جب مومن کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں نا تو پھر احادیث طیبہ میں بتایا گیا ہے کہ جب مومن کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں نا ملک الموت, تو معاملہ یہ ہے کہ پوری ایک بارات ہوتی ہے. اور وہ کتنی لمبی بارات ہوتی ہے, کہاں مد البصر, جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. ایک ہے کافر, ایک ہے مومن. کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں, مومن کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں. کافر کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں تو ٹاٹ لے کر پہنچتے ہیں, مومن کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں تو پھر جنتی لباس لے کر پہنچتے ہیں. کافر کی موت کے وقت
بدبو ہی بدبو ہوتی ہے، مومن کی موت کے وقت جنت کی خوشبو ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو پھر یہ آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ نکل جا اور چل رب قدیر کی بارگاہ میں چل۔ اس کو لیا جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے پر۔ کہا کون ہے؟ کہا روح لے کر جا رہے ہیں۔ کہا کس کی روح ہے؟ کہا فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ تو پھر کہتے ہیں مرحبا مرحبا، ساتوں آسمان تک یہی معاملہ ہوتا ہے، دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کو اوپر تک رب کی رحمت کے جلووں میں لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قبر میں لوٹایا جاتا ہے۔ اور جہاں کافر کی موت ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہے، ٹاٹ میں لپٹ کر، ایک بدبودار ٹاٹ میں لپٹ کر اس کو لے لیا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلتا بلکہ اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ مومن آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی فرشتے پہنچتے ہیں سوالات کرنے کے لیے، کافر کے پاس بھی پہنچتے ہیں سوالات کے لیے۔ فرق یہ ہے، مومن جواب دے دیتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اب اس کو یہ خوشخبری سنا دو، اب قیامت تک وہ سوتا رہے۔ اور کیسا سوئے، کیسا سوئے؟ اس دلہن کی طرح سوئے کہ جس کو جگانے والا اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ جیسے آرام سے سوتی ہے تو بھی آج آرام سے سو جا، اس لیے کہ تو کچھ اور نہیں، ایمان جیسی نعمت لے کر آیا، عشق رسالت لے کر آیا۔ اور اسی کی ترجمانی میرے امام نے کی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر، ہم سمجھتے وہ مر گیا، وہ مردہ ہو گیا، وہ خاک میں چلا گیا، وہ مٹی میں مل گیا، لیکن یہ غلامان مصطفیٰ کی بات ہے، جو ان کی غلامی کا پتہ لے کر جاتا ہے، جو عشق لے کر جاتا ہے، تو پھر حضور امام اہل سنت کہتے ہیں وہ مرتا نہیں، وہ تمہیں خاک تو لگتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ نم کنومت العروس کا مزدہ اسی کو سنایا جاتا ہے نا، سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کا شوہر جگاتا ہے، تو بھی آرام کر، اب تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہوگا۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے، ہم سمجھتے ہیں مردہ ہے، بلکہ وہ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، بھلے قبر میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ رب کی رحمتوں میں نہا رہا ہوتا ہے، بس یہ کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو یہ ایمان کی اہمیت ہے، ایمان اس قدر اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ نعمت لے کر جائے گا نا تو اس کے لیے قبر میں بھی آرام ہے اور آخرت میں بھی آرام ہے، اس لیے کہ یہاں کا جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ جو دیا جائے گا وہ ایمان ہی کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہوگا اس کے سارے اعمال بیکار ہوں گے، بلکہ پوری زندگی سجدے پر سجدہ کرتا رہے، نیک عمل پر نیک عمل کرتا رہے، لیکن آخر وقت میں اگر ایمان نصیب نہیں ہوا تو پھر وہ اس دنیا سے بغیر ایمان جائے گا، تو جتنے بھی سجدے تھے سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہ سب اکارت جائیں گے، وہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ ہاں اگر گنہگار بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گنہگار رہو، توبہ کرو، آج ہی توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں مولا کائنات کے وسیلے سے توبہ کرو، آج ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ خود گناہ لے کر بھی گیا لیکن ایمان ہے تو سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح لیکن اسے جنت میں ضرور بھیجا جائے گا اور داخل کیا جائے گا۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، اور ایمان جب مل چکا ہے تو اس کی فکر کیجئے اور اس کی فکر کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کیجئے، یہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو پھر حسن خاتمہ کے جو اسباب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایمان کی فکر کیسے ہوگی۔ بس آخر میں ایک وظیفہ دے دیتا ہوں تاکہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے میں ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت مرتے وقت نصیب فرمائے۔ بھئی ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے نا، حالانکہ وقت بہت برا چل رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور بالخصوص یہ واٹس ایپ، فیس بک اور ریلز وغیرہ کے ذریعے آج تو واقعی میں وہ حدیث مبارکہ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر۔ وہ وقت ہے
بندہ اپنے منہ سے کیا بولتا ہے اور کس پر ہنستا ہے, کس پر ہنس دیتا ہے, اس کو اس کا شعور نہیں ہے. اور پھر یاد رکھنا, کفر کے کلمات سن کر اس پر راضی ہونا اور اس پر مسکرانا اور اس پر راضی ہونے کا اظہار کرنا, یہ بھی کفر ہے. اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے. اور ایمان کی فکر کرتے کرتے یوں تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں وظیفہ بھی دے دیتا ہوں. اور یہ وظیفہ کہ امام اہل سنت کا دیا ہوا ہے. امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شخص آئے, جبکہ آپ جبل پور تشریف لے گئے تھے, اس وقت ایک شخص آئے اور آپ سے کہا کہ حضور خاتمہ بالخیر کی دعا فرما. بہت اہم ہے نا, بہت اہم ہے خاتمہ بالخیر. کچھ رہے یا نہ رہے مگر نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. دولت کس کام کی اگر ایمان نہیں ہے؟ اس وقت تو دولت بھی ہمیں مٹی نظر آتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کاش یہ نہ ہوتی, سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو, جیسے وہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود, تو ان کے یہاں حضرت عثمان پہنچے تھے تھیلی لے کر دیناروں, کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے, آپ اس کو رکھ لیجیے تاکہ کام ہو. کہا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہوتے تو کہاں رکھ دو بدل میں, لیکن اب وہ تو مجھے تو اس کی ضرورت نہیں. کہاں آپ چلے جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو, آپ کی بیٹیوں کو کام آئے. کہا میں نے اس کا انتظام کر لیا, میں نے اس کا انتظام کر لیا. کہاں کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, وہ روزانہ پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دولت سے محبت نہیں, ایمان مل گیا, یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو یہی بہت اہم ہے کہ ہمیں ایمان ملا ہے تو اب اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. گناہوں سے دور رہیے, نیکیوں سے قریب رہیے, اس لیے کہ گناہ بھی کبھی کبھی ہمارے لیے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. گناہوں کی نحوست وہاں تک کھینچ جاتی ہے, کھینچ لے جاتی ہے. امام اہل سنت سے کہا کہ خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے, خاتمہ ایمان پر فرمائے, لیکن ایک وظیفہ دیتا ہوں. کہا کہ صبح میں روزانہ یہ وظیفہ 41 مرتبہ پڑھ لیا کرو, مرتے وقت ایمان نصیب ہوگا. یا حیو یا قیوم, اور یا میرے ساتھ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. آسان ہے نا, لیکن فجر بعد پڑھنا ہے, فجر بعد پڑھنا ہے تو فجر پڑھنی پڑے گی نا. اس سے پہلے بھئی کوئی بھی وظیفہ دنیا کا, چاہے کیسا بھی وظیفہ ہو, نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کام آنے والی یہ یاد رکھنا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج اگر دیکھیں نا تو دھندا ٹھپ ہو گیا, وظیفہ پڑھے گا, نماز نہیں پڑھے گا. وظیفہ ضرور پڑھے گا, 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی اس سے کہو نا تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ضرور کرے گا, لیکن نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری حالت ہے. حالانکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے جو نماز چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے نا, اس کا بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. اندیشہ ہے کہ وہ برے خاتمے پر جائے. اس لیے کوشش کیجیے. تو فجر کے بعد آپ پڑھ لیں اس کو, کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یہ پڑھ لیا کیجیے. یا حیو, اے ہمیشہ سے زندہ, اے ہمیشہ رہنے والے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, لا الہ الا انت. اتنا ہی ہے نا, چھوٹا سا وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں جب آپ اس کو پڑھو گے مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ہوگا. رات کو سو جاؤ, سونے کے وقت جب بستر پر چلے جاؤ, جب بات کر چکو دوسرے وظائف پڑھ لو, آخر میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر لو. اس کی وجہ سے بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس پر ہوگا. اور ایک وظیفہ, نماز فرض کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھنا. کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا. اس لیے کہ جو ایمان لاتا ہے اور جو کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, اگر وہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے کہ ہر نماز کے بعد کیا کرتا ہے, وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, بتایا گیا کہ جب وہ انتقال کرے گا اس کا ایک قدم جنت میں ہوگا, ایک دنیا میں. جنت کا میں قدم کس کا ہوگا؟ کافر کا. جنت میں قدم کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا نا. پتہ یہ چلا کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے لیے مرتے وقت ایمان کی سلامتی کا ضامن ہے. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا.
تو پھر اس پر بھی عمل کر لیجئے تاکہ رب قدیر ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کے اسباب پیدا فرمائیں، اور جو محفل سجی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے، ہمارے مضمین کے لیے ذریعہ نجات۔ آمین۔ استغفر اللہ رب